صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ اسماء الحسنہ کے تعلق سے پڑھیں گے کہ اسماء الحسنہ ہے کیا۔ تو اسماء الحسنہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ رب العزت کے پیارے پیارے جو نام ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسماء الحسنہ، ہے نا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی اچھے نام ہیں، ان ناموں کو اللہ کو جو ہے وہ انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ اسماء الحسنہ کے تعلق سے یہ آتا ہے، اور اسماء الحسنہ جو ہے یہ جو اللہ کے نام ہیں اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں وہ اللہ ہی کی صفات عالی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس نام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ استاذہ کہتی ہیں کہ اللہ کے جو نام ہیں نا ان تمام ناموں میں اللہ رب العزت کامل اور اکمل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں میں اللہ رب العزت کامل اور اکمل ہے، اللہ رب العزت جیسا کوئی نہیں۔ اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں اس کی جو صفات ہے علم غیب سے ہے، سارے نام جن کے بارے میں جو بھی نازل شدہ وحی ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ان کے بارے میں کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اسماء الحسنہ جو ہے، اسماء جو ہے اللہ کے جو نام ہیں، صفات ہے، پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ہے نا، اور اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جو نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ جو ہے لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام، باقی جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے۔ جیسے ہم کسی بچے کو پکارتے ہیں میرا لال، میرا چندا، میرا کاجو، میرا دل، میرا ٹکڑا کلیجے کا، تو کیسے الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں نا، میرا ہیرا، میرا موتی۔ تو اللہ رب العزت کا جو نام ہے وہ اللہ نے خود اپنے پیارے پیارے نام رکھے، 99 نام، اور یہ ایسے نام ہیں اللہ رب العزت کے کہ کسی نے بھی اپنے بچے کے ایسے پیارے نام نہ رکھے ہوں گے۔ بہت پیار کرنے والی ماں بھی ہوگی نا تو ایسے پیارے نام نہ رکھے ہوں گے۔ اچھا ایک بات اور یہ کہ جو اللہ کا نام ہے صفاتی نام، صفت یعنی کوالٹی، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انسان ڈاکٹر ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ہے نا، گھر والے بھی اس کو ڈاکٹر صاحب ہی کہہ کے پکارتے اکثر۔ کوئی حافظ ہے تو کہتے ہیں حافظ صاحب، ہے نا، کوئی عالم ہے تو ہم کہتے ہیں عالم صاحب، مفتی صاحب، ہے نا، اس کا نام نہیں لیتے، مفتی صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، حافظ صاحب کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو اکثر لوگ اس طرح سے سامنے والوں کو پکارتے ہیں اس کی صفت کے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ حافظ ہے، وہ عالم ہے، وہ ڈاکٹر ہے نا۔ لیکن وہ ڈاکٹر بھی اپنی فیلڈ میں، سمجھ رہے ہیں، اپنی صفت میں مکمل ہے؟ کیا 100% وہ ڈاکٹر کسی کو بچا سکتا ہے؟ ایسا ہے کیا 100% اس کی دوا فائدہ کرتی ہے؟ ایسا ہے نہیں۔ جب تک اللہ نہ چاہے، وہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کام کرنا میرا کام ہے اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا کام محنت ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ڈاکٹر بھی اللہ کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا پوری دنیا میں کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اور کوئی بھی اپنے نام میں، اپنی صفت میں، اپنی کوالٹی میں مکمل نہیں ہے، لیکن اللہ مکمل، کامل اور اکمل۔ سمجھ رہے؟ تو اسماء جو ہے اللہ کے جو نام ہیں اس کا اقرار ہمیں کرنا چاہیے کہ ہاں یہ اللہ کے نام ہیں، جسے اللہ رب العزت نے اپنے لیے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت قرار دیا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے اللہ کے نام، ہے نا، اور وہ صفات جو 99 ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، وہ تمام صفات، وہ تمام نام۔ سمجھ رہے؟ کیفیت، تمثیل جو ہے، یعنی اس نام کے تعلق سے مخلوق سے مثال دینا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نام، اس کی کوالٹی اور مخلوق کی کوالٹی ایک نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ اپنے نام میں کامل اور اکمل ہے۔
جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. سورہ شورا میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ پر اپنی نام کے ذریعے اپنے نام کو بیان کیا ہے. تو اللہ کے ناموں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اللہ نے انہی ناموں کو اسماء الحسنہ قرار دیا، خوبصورت پیارے نام. سمجھ رہے؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ فرما رہے ہیں نا قرآن میں کہ اللہ کے جو اسماء ہیں ساتھیوں، یعنی جو اللہ کے بہترین نام ہیں، خوبصورت نام ہے حسنا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بہترین خوبصورت جو نام ہے اللہ کے. ہاں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. ایک جگہ اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتے سورہ طٰہٰ میں، یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اسی کے ہی اسماء الحسنى ہیں، اسی کے ہی پیارے پیارے نام ہیں. اور ایک جگہ سورہ حشر میں نہیں آتا، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ حشر میں هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، ہے نا، کہ وہی اللہ جو خالق ہے، جو باری ہے، جو مصور ہے، اور اسی کے اسماء الحسنہ ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کے نام کی تفاصیل بھی بتائی جائے گی کہ کون اللہ، کیسے اللہ، وہ اللہ جو خالق ہے، کیسا خالق، کیسا باری، جان ڈالنے والا، کیسا مصور. انشاءاللہ تو اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں. تو اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کے معنی کیا ہے؟ خوبصورتی. ان کے معنوں میں ہی خوبصورتی سارے نام میں، یعنی اللہ کے جو نام ہے نا وہ حسن کے بلند ترین اور اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے ہوئے نام ہے ساتھیوں. اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کا نام کے اندر جو وسعت ہے، استاذہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نام کے اندر جو نورانیت اور برکتیں ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی گہرائی کو. ہمیں تو بس بتا دیا گیا المصور، الخالق، الباری، ہم نے بس اس کا ترجمہ پڑھ لیا کہ صورت بنانے والا، جان ڈالنے والا، پیدا کرنے والا. لیکن کیسا، جب استاذہ کے اس درس میں ہم بیٹھتے تھے ساتھی، اور استاذہ جب اسماء الحسنہ لیتے تھے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو لیا جائے گا تو اس کی تفصیل، یہ تو آج ہم اسماء الحسنہ ہے کیا وہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اتنا وقت نہیں ہے نا کہ تفصیل بھی اس وقت آپ لوگوں کو بتائی جائے نام کی تفسیر. تو جب استاذہ بتاتی تھی نام کو تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ ایسے خالق ہے. ہم تو بس نارمل سمجھتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا، کیسے اللہ، اس کی صفت کیسی ہے پیدا کرنے والی، اللہ اکبر. سمجھ؟ تو ایک عجیب دل کا حال اور کیفیت ہو جایا کرتی تھی جب استاذہ اسماء الحسنہ کی کلاس ہم لوگوں کی لیا کرتی تھی اس وقت. اور ہم سے کہا بھی کرتی تھی بچوں، اللہ سے جو ہم نے جو پڑھا ہے نا، جو ہم نے سنا ہے اسماء الحسنہ کے بارے میں، یہ تو ایک ذرہ بھی نہیں سنا سمجھا. حالانکہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اللہ اکبر، ہم نے سمجھ لیا اللہ کیسے خالق ہے، لیکن پھر کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نام کے اندر اور گہرائی ہے. اللہ سے اس کے ناموں کی نور کو، اس کی گہرائی کو، اس کے مفہوم کو اللہ سے عافیت کے ساتھ طلب کیا کرو. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا، اس کو یاد کرنا، ان کی صفاتی ناموں پر غور و فکر کرنا، ایمان اور شعور کے ساتھ ان اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اس کو دل اور دماغ پر طاری رکھنے کی ہم عادت ڈالیں ساتھیوں. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا للہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واسیلا. تو تزکیہ نفس، نفس کو پاکیزہ کرنے کا طریقہ، دل کو اطمینان دلانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے سورہ احزاب میں، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، صبح شام اللہ کی تسبیح میں لگے رہو. اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا نا سورہ اعراف میں اللہ کیا فرما رہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے، ان ناموں سے پکارو اسے. ہاں،
تو ناموں کی تفصیل اس کی وسعت جو ہے قرآن میں بھی واضح کی ہے اللہ نے، اللہ کے نبی نے بھی بتائی ہے وقتاً فوقتاً کہ اللہ کیسے ہے۔ تو اللہ کے جو 99 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ اللہ کے 99 یعنی 100 میں ایک کم، پورے 100 نام ہیں، جو اللہ کے ان ناموں کو محفوظ کر لے گا نا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ کہ جس نے اللہ کے ان ناموں کو یاد کر لیا، انہیں محفوظ کر لیا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو صفات الہی کو محفوظ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں سمجھیں، ہم انہیں اپنے اندر جذب کریں، انہیں سمجھیں، ان کے تقاضوں پر عمل کریں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ساتھیوں، اس کا صحیح طریقہ یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ ہم ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کے نام کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، پابندی کے ساتھ اس میں غور و تدبر کریں۔ جب ہم قرآن میں غور و تدبر کریں گے تو اس میں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اچھا اللہ ایسے سمیع البصیر ہیں، اچھا اللہ ایسے خالق اور باری ہیں، اللہ ایسے مصور ہیں، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ ہم غور و فکر قرآن میں تدبر اور تفکر کو لازم کریں، احادیث کا بھی مطالعہ کریں، انہماک کے ساتھ اسے پڑھیں، تو ہمیں اللہ کے صفاتی نام کا مفہوم، اس کے تقاضے سمجھ میں آئیں گے۔ سمجھ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کی فکر کریں، کوشش کریں نام بھی یاد ہو جائے، اس کے معنی مفہوم بھی یاد ہو جائے، بلکہ اللہ کے سامنے رو رو کے مانگا کریں۔ اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ناموں کو پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے، 99 ناموں کو پڑھ کر، اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں۔ تو 99 نام صبح شام پڑھا کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جو ان کو صبح شام پڑھے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات، صبح شام پڑھے گا، کتنا دیر لگتی ہے اللہ کے ناموں کو پڑھنے میں؟ ہاں، 99 نام بس 2 منٹ میں ہو جاتے ہیں۔ صبح شام پڑھے، پھر اللہ سے طلب کرے اللہ اس نام کی گہرائی، اس نام کا معنی مطلب، اس نام کے مفہوم کو عافیت کے ساتھ میرے دل پر کھول دیجئے، میرے دل پر اس کے راز کو فاش کر دیجئے۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ تو یاد کرنا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو حفظ کر لے گا، سمجھ رہے، ان کو حفظ کر لے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسماء الحسنہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ اتنے پیارے پیارے نام خود اللہ نے اپنے رکھے، اتنے پیارے نام تو کسی نے کسی کے نہیں رکھے ہوں گے جو اللہ نے خود اپنے رکھے ہیں۔ تو ہم اللہ سے ان ناموں کی برکات کو مانگے۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، ان کے یہاں پر اللہ کے اسماء کا ورد ہوتا ہے باقاعدگی سے، اور ان ناموں میں ہم نہیں جانتے کون سا نام جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ میں، کون سا نام مستجاب الدعوات میں شامل ہے، یعنی اس نام کو ہم پڑھیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہم نہیں جانتے اللہ کے کون سے نام میں کیا برکتیں ہیں، کون سے نام میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کون سے نام میں کیا کیا فائدے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو مانگے اللہ کے ناموں کو پڑھنے سے، ان ناموں کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کی، کہ بہت سارے نام ایسے ہیں کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ ان نام کو ہم نے پڑھا تو اللہ نے ہمارے یہ مسئلے حل کیے، فلاں نام کو پڑھا تو یہ مسئلے حل ہوئے۔ برکتیں ہیں نا، برکتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی پڑھا کریں صبح شام، اللہ تعالیٰ ہمیں اسماء الحسنہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے جو یہ نام ہیں اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ دیکھیے اسکولز، اسلامی اسکولز وغیرہ میں، مدارس میں اب بچوں کو نام یاد کروائے جاتے ہیں، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار۔ تو اس طرح سے پورے 99 نام بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کو صرف رٹائیں نہیں، بلکہ ایک ایک نام
جیسے جیسے آپ کے درس میں ہوتا جائے ویسے ویسے ایک ایک نام آپ انہیں بھی سکھائیں، سمجھائیں اور بتائیں بیٹا الرحمن آپ نے یاد تو کیا کہ اللہ کیسے رحمان ہے، اللہ کیسے رحیم ہے. تو بچوں کو پھر ان ناموں کو یاد بھی کروائیں اور بچوں کو ان ناموں کو جو ہے اس کے مطلب اور معنی بھی بتلائیں.